کوشش کی, دلائل دیے کہ نیب آج پھر بیمار ہے, طبیعت ناساز ہے, نیب نہیں آئی, جب وہ نہ آئے تو کیس کیسے چلے, مگر اپنے تمام ہم نے کنسرنز جج صاحب کے آگے رکھے ہیں. سلمان صفدر صاحب, گزشتہ روز آپ نے بڑے پر امید تھے, آپ نے کہا کہ ہائی کورٹ سے کر اچھی خبر آئے گی اور خان صاحب ہمارے درمیان میں ہوں گے, تو آج اگر یہ کیس کی سماعت ہو جاتی تو کیا امید تھی آپ کو؟ یہ اب چیز 16 اکتوبر کو ہوگی. یہ رزلٹ جو میں نے کہا تھا یہ 16 اکتوبر کو ملے گا, مگر اس کا کیا فائدہ اس رزلٹ کا اگر کسی اور کیس میں سزا ہو گئی ہو. اصل بات تو ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اب ان کو یہ کرمنل کیسز جو ہیں یہ ختم ہونے چاہیے, کافی ہو گیا. بہرحال ہم نے اپنی بھرپور ریکویسٹ کی ہے, جج صاحب نے نہیں مانی, انہوں نے چیمبر سے ڈیٹ اناؤنس کی ہے 16 اکتوبر تک. ان کو میں سمجھا رہی ہوں کہ اگر ہم بات نہ کر سکے, ہمیں جانا ہے اڈیالہ. اس وقت وہاں پہ توشہ خانہ کا کیس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت عمران خان اور بشریٰ بی بی کا اڈیالہ کے اندر توشہ خانہ 2 لگا ہوا ہے اڈیالہ کے اندر ٹرائل میں, اور اس کی سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں 2 یا میکسیمم 3 ہیئرنگز رہ گئی ہیں جس کے اوپر اس کے اندر ان کو سزا ہو جائے گی. تو جو ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے اس وقت, آپ کو پتہ ہے کہ 10 مہینے کے بعد القادر کے لیے آپ نے ہمیں دیکھا ہے کہ کتنی دفعہ سارے ایم این ایز, سارے ایم پی ایز, سینیٹرز, ہم ساروں نے آ کے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے کیس کے لیے ساتھ دیا ہے, صرف اس لیے کہ تاریخ مل جائے. اب یہ جج صاحب نے 25 تاریخ کی ڈیٹ دی تھی, اور وہ بھی جب ہم کئی گھنٹے یہاں گزارتے ہیں ڈوگر صاحب کے وہ سیکٹری کے کمرے میں, اس کے بعد جا کے 25 تاریخ ملی, اور اب اگلی تاریخ انہوں نے 16 اکتوبر کی دے دی ہے. اب یہ اگر آپ کا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, یا تو اتنی مصروفیات ہمیں تو کورٹ روم میں نہیں نظر آ رہی تھی, آپ کہیں گی تاریخ نہیں مل رہی ہے, کوئی وجہ ہونی چاہیے. جب سائفر لگا ہوا تھا تو روز بلا ناغہ اس دن وہ اس کا کیس چلتا تھا, یہاں پہ اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی ہائی کورٹ میں, کئی مہینے چلی لیکن روز ہوتی تھی. اب کیا وجہ ہے کہ 25 تاریخ کو آپ اگلی تاریخ 3 ہفتے کے بعد دے رہے ہیں یا 2 ہفتے کے بعد؟ یہ کیا وجہ ہے کہ نہیں 3 ہفتے کے بعد آپ تاریخ دے رہے ہیں؟ کیا یہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کے اندر سزا ہو جائے؟ تو لیکن توشہ خانہ کی سزا تو جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اگلے 1 ہفتے کے اندر سزا ہو جائے گی. تو جب 1 ہفتے میں سزا ہو جائے گی, مجھے یہ نہیں سمجھ آئی ڈوگر صاحب نے 16 تاریخ کی کیوں دی, کیونکہ جب اس میں سزا ہو جائے گی تو یہ بڑی تسلی سے 1 ویک آف اکتوبر میں اگر کیس دے دیتے, اور یہ تسلی سے اس کے اندر وہ بیل دے سکتے تھے. تو یہ والی جو اسکرپٹ چل رہی ہے یہ آپ کو بھی سب کو سمجھ آ رہی ہے, یہ جج صاحب کی سب کی مجبوری ہے. بشریٰ بی بی, عمران خان, توشہ خانہ میں بھی وہ ان کو میکھا میں جو جج ارجمند ہے انہوں نے کیس ختم کر دینا چاہیے تھا, کیونکہ گواہ جھوٹا ثابت ہوا ہے, اور وہ سارا ایویڈنس جو ہے وہ اس چیز کا ہے کہ یہ ایکویٹل کا تھا. ہمیں اسکرپٹ کا پتہ ہے, لیکن یہ نہیں مطلب کہ ہم اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے. ہم ایک دن لوگوں کا ضمیر جاگے گا, اور کیا پتہ ہم اس امید میں ہیں کہ ضمیر جاگے اور وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ان کو یہ انصاف کے حقدار ہیں اور ان کو انصاف ملے گا. لیکن ہمارے پاس اور کوئی جگہ جانے کی نہیں ہے. ہم سپریم کورٹ تک پہنچ گئے ہیں, ہم نے خط بھی عمران خان کا ان کو پہنچا دیا ہے. جج جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے سلمان صفدر کو کہا کہ یہ جو ان کو سہولیات نہیں دی جا رہی جیل کے اندر, تو آپ وہ اٹارنی جنرل سے سارٹ آؤٹ کر لیں. تو اگر سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گے تو پھر ہم سپریم کورٹ جا کے بیٹھ جائیں گے. تو اگر یہ کیس نہیں سنیں گے پھر ہم سپریم کورٹ جا کے بیٹھ جائیں گے. ہم آخری دروازے تک انشاءاللہ پوری محنت سے, اور ہم اس کو یہ چھوڑیں گے نہیں اس بات کو کہ ہم ہمت سے ہم ان کیسز کے ساتھ چلیں گے. اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جیسے وہ 5 باضمیر ججز ہیں جنہوں نے ضمیر کی آواز پہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, باقی سب ججز بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, ان سے حوصلہ لیں گے. دیکھتی ہے آئین کے مطابق آپ نے انصاف دینا ہے. آپ بتا دیں پریشر کس کا ہے آپ کے اوپر, پھر دیکھیں قوم کیسے کھڑی ہوتی ہے آپ کے ساتھ. عمران خان نے اسی کی آزادی کی بات کی ہے نا, قوم کھڑی ہے اس کے ساتھ. تو اگر آپ اس پوزیشن پہ بیٹھ کے حق کی بات نہیں کریں گے تو سب نے مرنا ہے ایک دن. آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے. جتنا بڑا منصب اتنی بڑی سزا. قرآن کی تفسیر پڑھ لیں,
آپ جواب دیں اس چیز کے. تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ کھل کر سامنے آئیں, دلائل کی بنیاد پر, فیکٹس کی بنیاد پر انصاف کریں. ہم انصاف کے لیے کھڑے ہیں, پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اور یہ جو فیصلے عمران خان کے ہیں پاکستان کی تقدیر کے فیصلے ہیں کہ پاکستان میں آگے کیا ہونا ہے. کیا پاکستان میں آگے رول آف لا ہوگا, جمہوریت ہوگی, ہیومن رائٹس ہوں گے, انسانوں کے حقوق ہوں گے, حقیقی آزادی ہوگی. تو اگر آپ یہ سٹینڈ نہیں لیتے تو یہ 25 کروڑ عوام کی جو نمائندگی آپ کر رہے ہیں آئین کے مطابق انصاف دینے کی, آپ اس کے اندر ناکام ہو رہے ہیں. اور اس کا جواب عوام آپ سے یہاں بھی مانگ رہی ہے, اور اس جہان اللہ بھی آپ سے اس کا صرف جواب نہیں مانگے گا. اللہ جتنا بڑا منصب دیتا ہے, ذمہ داری دیتا ہے, اسی طرح سوال کرے گا اور سزا دے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ نظام جس طرح یہ چلا رہے ہیں ایسے نظام نہیں چلتے, ایسے نظام نہیں چلتے. عمران خان حق پہ کھڑا ہے, قوم اس کے ساتھ ہے, اور اس کی ایک برداشت ہے جو وہ کر رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ بالکل ہی تمام کے تمام ادارے بالکل محفوظ کر دیں آپ. تو انشاءاللہ ہمارا اپنا جو ایک مقصد ہے, ایک تحریک ہے, وہ شروع ہے, محنت لگی ہوئی ہے. اور جب تک عمران خان کا جو مقصد ہے, ہمارا مقصد ہے, ہمارے بچوں کی جنگ وہ لڑ رہا ہے, اس قوم کی جنگ وہ لڑ رہا ہے, جب تک انشاءاللہ وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم اسی طرح انشاءاللہ ہر دروازے پہ اور اپنا ہر آئینی حق کے مطابق اپنا انشاءاللہ تحریک کو جاری رکھیں گے.